بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ چین میں زرعی مصنوعات کی فراہمی بحال ہو چکی ہے۔ زرعی مصنوعات کی قیمتیں مستحکمہ اور پہلے کی نسبت کم ہیں، جبکہ چین کے پاس اس وقت خوراک کے وافر وسائل موجود ہیں۔ افریقہ میں کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 20,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ چین افریقی ممالک میں اس کے لیے طبی ساز و سامان اور طبی ٹیمیں بھیجتے ہوئے مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی حکومت کی جانب سے عطیہ کیے جانے والا طبی سامان بھی افریقی ممالک تک پہنچ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ میں کورونا کے باعث 3 لاکھ سے زائد افریقی باشندوں کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکہ میں کورونا انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ملک میں اب تک 40,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ملک بھر میں اس کے مجموعی مریضوں کی تعداد 7.5 لاکھ سے زائد ہے۔ چین میں 73 بڑے سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ شنگھائی میں بھی زندگی معمول پر آنے لگی ہے۔ شنگھائی میں رات کے خریداری کی ایک مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت دکانوں کو آدھی رات تک کھولا جائے گا۔ امریکی ماہرین نے کہا ہے کہ سورج کی تپش کورونا کو جلد ختم کر سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی غیر مطبوعہ معلومات پر بات نہیں کر سکتے جسے لوگ غلط اور غیر حقیقی نقطۂ نظر قائم کریں۔ دوسری جانب ایک اور ماہرین کے گروپ نے کہا ہے کہ گرمیوں میں بھی اس کے خاتمے کا امکان نہیں ہے۔ شہزادہ ہیری اور اس کی اہلیہ نے شاہی خاندان کو خیر باد کہنے کے بعد برطانیہ کے 4 میگزین سے بھی اپنا ناطا توڑ لیا ہے۔ برطانوی شاہی جوڑے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس سب کا مقصد تنقید سے بھاگنا نہیں بلکہ غلط خبروں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ ان تمام میگزین کو شاہی جوڑے کی کوئی تصاویر اور معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی، بلکہ ساتھ ساتھ کسی میڈیا کے ایونٹس میں بھی آنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ قدم غلط یا ناگوار خبروں کی وجہ سے اٹھایا جا رہا ہے۔ فرانس میں پیرس کی بلدیہ نے شہر کے پانی کی سب سے بڑی پائپ لائن میں کورونا کے اثرات پھیلنے کا اعلان کیا ہے، مگر ساتھ ہی عوام پر زور دیا ہے کہ وہ فکر مند نہ ہوں کیونکہ ان اثرات سے پانی زیادہ آلودہ نہیں ہوا۔ یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا ہے، تاہم اسے سڑکوں کی صفائی ستھرائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیرس کی ایک تجربہ گاہ میں 24 گھنٹے پیشتر پانی کے 27 نمونے لیے گئے، جن میں سے 4 میں سے اس کے اثرات پائے گئے۔ اس کے بعد حکومت نے شہریوں کو واٹر پائپ لائن کا پانی پینے سے روک دیا۔ سعودی عرب میں کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1088 نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے اور مزید 5 افراد اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب کل افراد کی تعداد 97 ہو گئی ہے۔ نئے مریضوں میں 17% سعودی عرب کے شہری ہیں اور 83% غیر ملکی شہری ہیں۔ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ 251 مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جدہ میں 210 مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں 177 اور دارالحکومت ریاض میں 85 مریض سامنے آئے ہیں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کی حکومت نے بالی ووڈ اداکار اعجاز خان کو مسلمانوں کے حق میں بات کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ اداکار اعجاز خان نے ہفتہ کے روز ایک لائیو سیشن میں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اعجاز خان نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کوئی چیونٹی کوئی ہاتھی بھی مرے تو بھی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کی جاتی ہے۔ اگر زلزلہ آ جائے تو اس کا الزام بھی مسلمانوں پر دھر دیا جاتا ہے، یعنی بھارت میں ہر چیز کا ذمہ دار مسلمان کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اعجاز خان نے اپنے مداحوں کے سامنے سوال اٹھایا کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دینے والے مائنڈ سیٹ کے پیچھے کون ہے؟ حکومت نے اعجاز خان کے اس لائیو ویڈیو سیشن کو نفرت پر مبنی قرار دیتے ہوئے اداکار کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے علماء کرام نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران گھروں میں ہی عبادات اور نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ مسلمان عالمی وبا کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے دینی فرائض ادا کرنے کی مثال بنے۔ سپریم علماء کونسل نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ جہاں بھی رہیں لاک ڈاؤن کی پابندی کریں۔
آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جان بیل نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا کی ویکسین اکتوبر-نومبر میں تیار ہو جائے گی۔ پروفیسر نے مزید کہا کہ ٹرائلز کے بعد سب سے بڑا چیلنج ویکسین کی اربوں کی تعداد میں تیاری ہوگا۔ کورونا کے باعث مجمع پر پابندی اور لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے باوجود بنگلہ دیش میں ایک مذہبی رہنما کی نماز جنازہ میں کم از کم 1 لاکھ افراد کی شرکت سے پولیس اور حکومتی عہدیدار بھی حیران رہ گئے۔ مارچ سے لاک ڈاؤن نافذ ہے اور مساجد میں بھی مخصوص تعداد سے زیادہ افراد کے جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ واقعہ حیران کر دینے والا ہے۔ بھارتی شہر آگرہ میں سبزی بیچنے والا کورونا کا مریض نکلا۔ حکام نے اس آدمی کے بدلے پورے علاقے کے 2000 افراد کو قرنطینہ میں جانے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ شخص آٹو رکشہ چلاتا تھا، تاہم لاک ڈاؤن کے دوران وہ سبزی بیچنے لگا تھا، لیکن کورونا نے پھر بھی اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ امریکہ میں ایک شخص نے اپنے باپ کی ریٹائرمنٹ کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس کی باڈی کو 2 سال تک اپنے گھر میں چھپائے رکھا۔ پولیس نے باڈی دریافت ہونے پر اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ نیو یارک میں موجود پاکستانی گلوکار سلمان احمد کورونا سے صحت یاب ہو گئے ہیں، اس کا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ اگر غلطی تھی تو غلطی ہوئی ہے، لیکن چین اگر جانتے بوجھتے ہوئے ذمہ دار ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے نتائج آنے چاہیے۔ ادھر چینی حکومت نے کہا ہے کہ کوئی غلطی نہیں کی۔ ووہان انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ نے کہا ہے کہ تحقیق ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے تیار نہیں کیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق چینی سرکاری اخبار چائنا ڈیلی نے 2018 میں ووہان انسٹی ٹیوٹ کی لیب کی تصاویر شائع کی تھیں، جس میں 1500 اقسام کے مختلف وائرسز کے نمونے ٹوٹی ہوئی سیل والے ریفریجریٹر میں رکھے گئے تھے۔ یہ وہی لیبارٹری ہے جو کہ ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ کے قریب واقع ہے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ کورونا اسی علاقے سے پھیلا ہے۔ ایران میں کورونا کے تسلسل کے باوجود حکومت نے مشہد، قم اور شیراز میں موجود مزارات کھولنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ 23 اپریل کو ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی ایران نے مزارات کھولنے کا عندیہ دیا ہے۔ ایران میں کورونا پھیلنے کے بعد بروقت مزارات پر پابندی نہیں لگائی گئی، جس کے نتیجے میں یہ دوسرے علاقوں میں پھیلتا چلا گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ ہماری وزارت صحت اس کی روک تھام کے لیے خالص سائنسی انداز اپنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ ہماری معیشت پر کورونا سے پہلے ہی بہت اثر آ گیا اور حکومت کو ریلیف دینا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان نے غریب لوگوں کے لیے $8 ارب کا ریلیف جاری کیا تھا۔ اس سے کچھ غریب لوگوں کا ضرور فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں میں ریلیف کے حوالے سے اقدام کو یہاں بہت سراہا جا رہا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ہم مل کر اس کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف خلیج میں آواز اٹھنے لگی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک شہزادی ہند القاسمی نے ہندوستان میں گزشتہ چند سال سے مسلسل کسی نہ کسی عنوان پر مسلمانوں کو تنگ کرنے بلکہ ان پر ظلم کرنے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا میں یہ طرز عمل خلیج میں اب برداشت نہیں ہو رہا، یہاں خلیجی ملکوں میں غصے کی لہر پیدا ہو رہی ہے۔ چند روز قبل سعودی عرب کے اسکالر آبدی زہرانی نے بھی کہا تھا کہ اگر انڈیا باز نہیں آ رہا تو GCC ممالک میں سرگرم ہندوؤں کو بھی ان کے وطن کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ جمعہ 24 اپریل کو ہونے کا امکان ہے۔ سعودی حکومت کے مطابق سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند جمعہ رات کی شام نظر آنے کا امکان ہے، اس لیے پہلا روزہ جمعہ 24 اپریل کو ہونے کی توقع ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری وکلا نے کہا ہے کہ 20 سال قبل مشرقی صوبے میں پکڑے گئے بچوں کے کیس کو سلجھا دیا گیا ہے اور عدالت نے ایک خاتون سمیت 5 ملزمان پر سرکاری افسران سے جھوٹ بولنے اور بچوں کو 20 سال تک اپنے پاس رکھنے کے تحت فرد جرم عائد کر دی ہے۔ یہ کیس فروری 2020 میں اس وقت سامنے آیا تھا جب دمام میں ایک 50 سالہ خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس خاتون نے مسلسل 3 بار صرف نوزائیدہ لڑکوں کو ہی اغوا کیا۔ پہلے بچے کو 1993، دوسرے کو 1996 اور تیسرے کو 1999 میں کیا۔ خاتون نے بچوں کو بچپن سے لے کر جوان ہونے تک عام لوگوں سے چھپائے رکھا اور بچوں کو قبول نہ کرنے پر پہلے شوہر سے بھی طلاق لے لی تھی۔
اس نے تمام رشتہ داروں سے تعلق بھی ختم کر دیا تھا۔ خاتون اس وقت پکڑی گئی جب وہ شہر دمام میں بچوں کے جوان ہونے کے بعد ان کے لیے قانونی دستاویزات حاصل کرنے آئی۔ پکڑے جانے کے بعد خاتون نے ابتدائی طور پر بتایا کہ یہ تمام بچے اس کے ہیں، تاہم جب ان لڑکوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو تینوں بیٹوں کے ڈی این اے میچ نہیں ہوئے، جس پر خاتون نے بیان بدلا اور کہا کہ تینوں بچے انہیں کئی سال پہلے لاوارث ملے تھے۔ جب 3 دہائیوں سے بچوں کے متعلق کیسز کا جائزہ لیا گیا اور بچوں کی شکایت درج کرنے والے اہل خانہ کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے تو تمام بچوں کے ڈی این اے مختلف خاندانوں سے مل گئے، اور اس طرح نوجوان بچے اصل والدین کے حوالے کرتے ہوئے خاتون کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ بھارت میں جمعیت علماء ہند کے صدر قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور مولانا محمود مدنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مکمل احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے مقامی علماء کے تعاون سے کورونا کی بیماری سے وفات پانے والے افراد کی شرعی تجہیز و تکفین اور تدفین کی اجازت دی جائے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسلام کی نظر میں وفات کے بعد بھی انسان کا جسم اسی طرح قابل احترام ہے جیسا کہ زندگی میں، اسی لیے اسے اچھی طرح نہلا دہلا کر تجہیز و تکفین و تدفین کرنا فرض کفایہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے جو ہدایات جاری کی ہیں ان میں سے بھی یہ صلاحیت ہے کہ احتیاط کے ساتھ میت کو غسل دیا جا سکتا ہے اور محتاط طریقے پر دفنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے مرض دوسروں تک منتقل نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو وہاں کے مسلمانوں کا شرعی طور پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی تجہیز و تکفین پر ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ پاکستانی پی آئی اے دبئی میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے 3 خصوصی پروازیں چلا رہی ہیں۔ 3 پروازوں کے ذریعے 800 سے زائد پاکستانی وطن واپس پہنچیں گے۔ پی آئی اے کی پرواز پی کے 212 کے ذریعے 300 مسافر کراچی پہنچیں گے، پرواز پی کے 204 کے ذریعے 250 سے زائد مسافر لاہور پہنچیں گے، جبکہ پرواز پی کے 8702 مانچسٹر سے براستہ دبئی 250 سے زائد مسافروں کو لاہور لائے گی۔ پاکستان پہنچنے والے تمام مسافروں کی مکمل طبی جانچ اور سکریننگ کی جائے گی۔ پاکستان میں کورونا کے سبب 176 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 8418 متاثر ہیں، جبکہ 44 مریضوں کی حالت تشویشناک بھی ہے۔ ملک بھر میں اب تک 1,04,302 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,873 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اس وقت پاکستان کے 590 ہاسپٹلوں میں 2,216 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے کورونا سے نپٹنے کے لیے ازخط نوٹس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ بیت المال نے بھی کوئی جواب جمع نہیں کروایا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وفاقی حکومت زکوٰۃ فنڈ صوبوں کو دیتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صوبائی حکومتیں زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچاتی ہے۔ زکوٰۃ فنڈ کا بڑا حصہ تو انتظامی اخراجات پر لگ جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ عملے کی تنخواہ پر نہ لگایا جائے بلکہ اصل لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے دفتری امور نہیں چلائے جا سکتے۔ وفاق نے 9 ارب سے زائد زکوٰۃ جمع کی، مستحقین تک رقم کیسے جاتی ہے اس کا کچھ نہیں پتا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔